اور میں نے تو ہاسپٹل میں جا کے باڈی دیکھی. میں ڈائریکٹ اپنے دفتر سے گیا ہوں ہاسپٹل جا کے میں جب کپڑا اٹھانے لگا ہوں, اسٹریچر پہ پڑی ہوئی تھی باڈی, تو جب میں نے دیکھا تو بس کوئلہ تھی. ڈاکٹر مجھے منع کر رہے تھے نہیں اٹھانا, لیکن میں کہہ رہا تھا میں دیکھوں گا تو پتہ چلے گا میری سسٹر, ادروائز میں کیسے جانوں گا. لیکن میں یہ نہیں تھا میری سوچ کہ اس قدر ہے کہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو. واقعی جب میں نے دیکھا مجھے نہیں تھا پتہ یہ میری سسٹر ہے یا کوئی لکڑی جلا کے رکھی ہوئی ہے. میری سسٹر کی ایک بیٹی تھی تقریباً 3 سال کی, اور اس کے علاوہ میری سسٹر 4 ماہ کی حاملہ تھی. اس نے ایک جان نہیں لی, 2 جانیں لی ہیں, اور 2 جانیں لے کے بھی سکون نہیں آیا. اس کو آگ لگائی ہے تاکہ یہ میں حادثات میں اس بات کو محلے میں پھیلاؤں کہ حادثہ ہو گیا تھا. حادثے کا پورا اس نے ڈونگر رچایا ہے. آگ لگائی ہے, اس کے بعد سلنڈر جو ہے لوز چھوڑ دیا تاکہ گیس سے آگ جلتی رہے, بجھ نہ جائے, اور یہ سلنڈر بلاسٹ ہو. نیشنل پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان عثمان نصر اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پاکستان. ناظرین, آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ظلم کی داستان لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کے دل اور روح کانپ اٹھیں گے. ناظرین, آپ نے یہاں پر لوگوں کے ضمیر تو کانپتے نہیں لیکن زمین کانپ اٹھتی ہے. آج میں آپ کو ایک ہمارے ساتھ والدہ موجود ہیں اور ان کے بھائی موجود ہیں. ان کے ساتھ, ان کی بیٹی کے ساتھ ایک ظلم کی انتہا ہوئی ہے. ان کی بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعات ہوا, کیسے یہ ہوا, انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, ہمیں یہ بتائیے کہ کیسے آپ کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ تو سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کیسے آیا کہ میری سسٹر کو پہلے جلا دیا, جلا کے پہلے مارا گیا, مار کے قتل کیا گیا. پھر اس واقعے کو ختم کرنے کی نیت سے کہ میرا کہیں فنگر پرنٹس اس کی گردن پہ نہ رہ گیا ہو, یا میں نے اگر رسی باندھی ہے رسی کا نشان نہ آیا ہو, یا میں نے کوئی کسی چیز سے چیر پاڑ کی ہے تو اس کا کوئی زخم میڈیکل میں نہ آ گیا ہو. اگر میں نے کوئی چیز کھلائی ہے تو وہ چیز کو مٹانے کے لیے اس نے آگ لگائی, اور اس قدر آگ جلی کہ وہ جل کے راکھ ہو گئی. کوئلہ تھا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس نے باہر سے تالا ہی اس نیت سے لگایا تھا کہ جب تک کوئی لاک توڑے گا اتنی دیر تک آگ اپنا کام کر چکی ہوگی. تو اچھا, جب آپ کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے آپ کو کیسے اطلاع ملی. میں تو دفتر تھا, کام پہ گیا ہوا تھا, میرے گھر والے تھے. گھر والوں کو پہلے اطلاع ملی ہے, مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ تمہاری بہن ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر کیسے ہوئی ہے یہ میں نے جا کے خود دیکھا. جب ہم ہاسپٹل سے فری ہوئے, تھانہ جا کے اپلیکیشن دی, FIR ہوئی, اس کے بعد ہم اس کے محلے میں گئے لوگوں سے پوچھنے کے لیے. لوگوں نے پھر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ اپنی بچی کو بائک پہ بٹھایا, اس نے باہر سے گیٹ لاک کیا, لاک کر کے چلا گیا. اس کے جانے کے فوری بعد اندر سے دھواں آنا شروع ہو گیا. ہم نے اسے فون کیا, محلے دار بتا رہے ہیں کہ فون کیا کہ آپ کے گھر میں تو آگ لگ گئی ہے. کہتا جی میں واپس آ رہا ہوں. تو تھوڑی دیر تک واپس نہیں آیا, پھر فون کیا, کہتا جی میں دور ہوں. اگر وہ دور تھا تو دور تو چلے, دور کی بات پہلی کال پہ کہہ دیتا میری بیوی اندر ہے کچھ کرو اس کے لیے. تو بعد میں دور والی بات کی پھر وہی سوال تھا کہ میری بیوی اندر ہے, لیکن دور کا کیا مطلب کہ میں نہیں آ سکتا. اچھا, کتنے عرصہ پہلے آپ نے اپنی بہن کی شادی کی تو کوئی بھی جانچ پڑتال نہیں کی. شادی کرنے سے پہلے تو ان کا بیک گراؤنڈ اور جانچ پڑتال کرتے ہیں, تو آپ نے اپنی بہن کی شادی کرنے سے پہلے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی. جان پڑتال پیچھے گاؤں سے تو نہیں, کیونکہ ہم نے ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم اس کو لاہور میں ہی رکھیں گے, ہم پیچھے گاؤں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم لاہور کے رہنے والے ہیں, لاہور سے باہر نہیں ہم جاتے. اس جان پڑتال جو ہے لاہور میں یہ کام کرتا تھا جس مارکیٹ میں, اس مارکیٹ میں اس کے جو دوست تھے ساتھ مارکیٹ والے تھے ان سے پوچھا, لیکن ان کو تو نہیں تھا پتہ کہ فیوچر میں یہ قاتل نکلے گا. انہوں نے تو اس کا بیہیو ہی بتانا تھا, اس کا کاروبار ہی بتانا تھا کہ اچھا ہے کیا کرتا ہے. وہ انہوں نے مجھے ہمیں سب کو اچھے کی امید دی, تو وہی دیکھ کے ہم نے رشتہ کیا. فیوچر کا نہیں تھا پتہ کہ ایسا ہوگا. اچھا, اس درندہ صفت انسان نے آپ کی
बहन को क्यों कत्ल किया, क्यों उनको ज़िंदा जलाया? ये मेरी सिस्टर कुछ दिन पहले ये जो बात बताती थी ना, अब हम ये चाह रहे हैं कि वाकई वो बात इसकी मौत का वाक़या बन गई है। ये बता रही थी कि ये जो मकान मेरे नाम है ना, ये मेरे जब मैं घर नहीं होती आपको मिलने आती हूँ ना, पीछे से प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, ये मेरे महल्लेदार मेरी सहेलियाँ बताती हैं कि प्रॉपर्टी डीलर रेट लगाते हैं ये, और इसका एक भाई है वो मकान बेचने की नीयत में प्रॉपर्टी डीलर को लेके आता है। मेरी सिस्टर को इसने बताया, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर ने मेरी सिस्टर को खुद कहा कि आप मेरे दफ्तर में आए, मैं इधर नहीं बता सकता, ये जैली पेपर तैयार कर रहा है मकान अपने नाम के या बेचने की नीयत से। तो मेरी सिस्टर ने वो भी अम्मी को बताया। इसको नहीं था पता कि ये अपनी अम्मी को सब कुछ बता चुकी है कि अगर मैं इस तरह का अमल करूँगा तो वो यही कहेंगे कि ये तुम्हारा अमल है, तुमने ही किया। इस चीज़ को छुपाने के लिए मेरी सिस्टर जो थी भोली भाली अपने मियाँ के साथ भी ये बात कर लेती थी, हमसे तो की, हम तो बहन भाई थे, लेकिन मियाँ को चोरी बताए ना तो वो चोरी को छुपाने के लिए सब कुछ करेगा। अगर उसे पता चल जाए कि मुझे किसी ने देख लिया चोरी करते हुए तो वो उस देखने वाले को मार भी देगा। तो हुआ भी यही, वो चोर था, उसकी चोरी देखी गई, उसने बता दिया कि तुम जो कर रहे हो मुझे लोगों ने बता दिया। तो ये सुनने के बाद उसने इसको मार दिया। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं अपनी बहन के घर, तो लाश जो डेड बॉडी है वो किस हालत में आपको देखने में नज़र आई? घर तो मेरी वालदा पहुंचे थे। वालदा बताते हैं कि मुझे पुलिस ने और रेस्क्यू ने कुछ नहीं दिखाया। जब बॉडी रखी है एम्बुलेंस में, मैं भी साथ बैठ गई हूँ, और मैंने तो हॉस्पिटल में जाके बॉडी देखी। मैं डायरेक्ट अपने दफ्तर से गया हूँ हॉस्पिटल जाके मैं जब कपड़ा उठाने लगा हूँ, स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी बॉडी, तो जब मैंने देखा तो बस कोयला थी। डॉक्टर मुझे मना कर रहे थे नहीं उठाना नहीं उठाना, लेकिन मैं कह रहा था मैं देखूंगा तो पता चलेगा, मेरी सिस्टर है, अदरवाइज़ मैं कैसे जानूंगा। लेकिन मैं ये नहीं था मेरी सोच के इस कदर है कि जो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं देखो। वाकई जब मैंने देखा, मुझे नहीं था पता ये मेरी सिस्टर है या कोई लकड़ी जला के रखी हुई है, कोयला था, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, आपकी जो बहन है उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी? मेरी सिस्टर की एक बेटी थी तकरीबन 3 पौने 3 साल की, और उसके अलावा मेरी सिस्टर 4 माह की हामला थी। इसने एक जान नहीं ली, 2 जानें ली हैं, और 2 जानें लेके भी सुकून नहीं आया, उसको आग लगाई है ताकि ये मैं हादसात में इस बात को मोहल्ले में फैलाऊं कि हादसा हो गया था। हादसे का पूरा इसने ढोंग रचाया है। आग लगाई है, उसके बाद सिलेंडर जो है लूज़ छोड़ दिया ताकि गैस से आग जलती रहे, बुझ ना जाए और ये सिलेंडर ब्लास्ट हो। लेकिन अल्लाह पाक ने इसका किया हुआ काम इसके मुंह पे मारना था, ये फाश करना था। सिलेंडर रेस्क्यू ने सही सलामत हालत में उधर से उठाया है। जब रेस्क्यू आई है, सिलेंडर नहीं अल्लाह ने फटने दिया ताकि इस दुनिया इसको देख सके ये कातिल है। अगर सिलेंडर फटता तो वाकई हमने भी समझना था कि हादसा हो गया। और ये भी अल्लाह पाक की एक बेहतरी है, सिलेंडर नहीं फटा कि अगर ये तो मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, पूरा मोहल्ला उस सिलेंडर की जद में आना था। जब सिलेंडर फटता है तो आसपास वाले घर उसकी जद में आते हैं, छत उड़ती है। सिलेंडर वो बड़े वाला सिलेंडर था, तो अल्लाह पाक ने उस सिलेंडर को सलामत रखा है इसकी चोरी को सामने लाने के लिए, इसके कत्ल को सामने लाने के लिए कि ये कातिल है, इसने खुद किया ये वाक़या। अच्छा, 3 साल की बच्ची, फूल जैसी बच्ची, एक माँ के बगैर तो बड़ा मुश्किल गुजारा करना होता है, तो वो किस तरह अपनी वालदा के बगैर रह रही हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो माँ बाप के बगैर नहीं थी रह सकती। बात किए बगैर, बाप कहीं जाता था वो पापा पापा करके याद करती थी, और उसको तसल्ली देने के लिए फ़ोन पे पापा को फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुनाई जाती थी। लेकिन जब ये वाक़या हुआ है ना, महल्लेदारों ने उसी वक़्त, जब इसने गली में छोड़ दिया बच्ची को, उधर औरतों ने उसी वक़्त पकड़ लिया था। वो पूछती हैं कि मामा, पापा मामा को ऐना ऐना, तो इसने बताया मामा कि मामा का गला दबाया। इस बच्ची ने खुद देखा है पापा ऐसे ऐसे कर रही थी। तो उसके बाद इसने बस एक ही बात की है, मामा जल गई। उसके बाद उसने बात नहीं की कोई। अच्छा, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है शालामार में, पुलिस ने क्या तफ्तीश की अभी तक?
یہ شالامار میں تو ایف آئی آر درج تو ہوئی ہے، لیکن اس میں اوفینس جو 302 کے ساتھ ایڈ کیا گیا 336 بھی، اس کا ایک انسپیکٹر رینک کا آفیسر جو ہے انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہ اسپیشل ایک ونگ ہے، آئی او صاحب ہیں انچارج انویسٹیگیشن مزنگ تھانہ کے، نام ہے ان کا سجاد رشید صاحب، لیکن وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں ابھی تک تو جب آپ کی ضرورت آئے گی ہم آپ کو بلائیں گے، ابھی تک انہوں نے نہ تو ہمیں بلایا ہے، نہ خود آئے ہیں، نہ کوئی فون کیا ہے۔ ہم ادھر ایک دفعہ گئے ضرور تھے، لیکن یہی انہوں نے تسلی دی انصاف ہوگا ہم خود بلائیں گے، لیکن اس کے بعد نہیں بلایا انہوں نے۔ اس بیٹی کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، ہم ان کے دکھ میں شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کے حق کے لیے آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ہر والدہ کے لیے اپنی بیٹی جان ہوتی ہے، تو جب سے وہ آپ سے بچھڑ گئی ہے تو اس کے بعد آپ کے ان کو یاد تو آتی ہوگی۔ بالکل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو یاد نہ کرے۔ تو جب آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو تب آپ کے کیا تاثرات تھے؟ میرے تاثرات یہ تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے دوپٹہ بھی اوڑھنا ہے کہ نہیں، میں پاؤں میں جوتا بھی پہننا ہے کہ نہیں، ایسے بھاگ رہی تھی۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پیچھے ٹریفک بھی ہے کہ نہیں۔ ان کے بھائی سے جانتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان کی کیا اپیل ہے؟ میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اور آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو جلد از جلد فیصلے کی طرف لایا جائے اور فیصلے میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ایک عبرت ناک نشان بنایا جائے اس کو، تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کا کوئی درندہ جنم نہ لے سکے۔ میں آئی جی صاحب سے خاص کر یہ گزارش کروں گا کہ اس کی تفتیش جو ہے کسی ایسے ایماندار آفیسر سے کروائی جائے جو کم از کم ڈی ایس پی رینک کا سی آئی اے ونگ کا ہو، سی آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کرے اور وہ ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہو، بالکل نیوٹرل ہو کے ایمانداری کے ساتھ اس کیس کی انٹیروگیشن کرے وہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے ان کی گفتگو سنی، کس طرح ان پر قیامت ٹوٹ گئی ان کے گھر میں۔ کب تک ہماری ماں بیٹی بہن کے ساتھ یہ ظلم ہوتے رہیں گے اور کب تک یہ غریب لوگ آواز بلند کرتے رہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان نصراللہ کو اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔